40 شب اس طریقے سے کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر سے ہر قسم کے برے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ آج کی اس نشست میں گھر سے برے اثرات کے خاتمے کے تعلق سے ایک آزمودہ، آسان اور مجرب طریقہ عرض کروں گا۔ تو وہ اثرات خواہ کسی وجہ سے ہو، خواہ پرانا ہو یا نیا ہو، تو اس طریقے کو آپ اگر آزما لیں، اس سے اثرات کا خاتمہ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ اور اگر معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے کہ اس وجہ سے کچھ حادثات بھی ہو رہے ہیں یا دیگر معاملات ہو رہے ہیں، عام طور پہ جس گھر میں اثر ہوتا ہے وہاں پہ جھگڑے ہوتے ہیں بلا وجہ، گھر میں ایک طرح کی نحوست محسوس ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے، یا افراد خانہ میں سے کوئی بیمار رہتا ہے، ایسے ہی بچے چونک جاتے ہیں رات کے وقت، عورتوں کو بھی ڈر لگتا ہے بلا وجہ۔ تو اس قسم کے جو ایک معاملات ہوتے بالکل کامن ہیں، جو اثر ہونے کی وجہ سے جو ایسا ہوتا ہے، جیسے گھر میں آنے سے الجھن سی محسوس ہوتی ہے، باہر چلے گئے تو تھوڑا ٹھیک لگنے لگا، تو اس قسم کے بہت سارے اس کے جو ہے اس کی علامات ہیں۔ تو اگر ایسا ہو تو اس طریقے کو آپ آزما کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اگر معاملہ اس سے نہ بنے یا اگر بہت زیادہ کوئی سیریس معاملہ ہے تو اس کے لیے باقاعدہ پھر کسی روحانی معالج کو رابطہ کریں گے، اور اس کے لیے آپ ہمارے یہاں بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو نسخہ اور جو طریقہ آج کی اس نشست میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت سادہ سا ہے لیکن بہت مجرب ہے، آزمودہ ہے، اور عام طور پہ جو اثرات ہوتے ہیں جس کے لیے باقاعدہ جیسے پلیتے وغیرہ جلانے کے لیے دیے جاتے ہیں یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، تو اگر میری سمجھ سے اور میرے تجربے سے کہ اگر کوئی افراد خانہ اتفاق رائے سے اگر اس عمل کو کر لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جیسے اثرات کا خاتمہ نہ ہو، مطلب ہر قسم کے برے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا اور مکان جو ہے ہر برے اثرات سے، بد اثرات سے پاک ہو جائے گا۔ شرط ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اور افراد خانہ ایک اتفاق کر لیں کہ ہاں ہمیں اس بلا سے نجات حاصل کرنی ہے۔ تو اب یوں کریں کہ گھر میں اول تو سبھی لوگوں کو نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، سب کوئی نمازوں کی پابندی کرے، اور گھر کے ہی افراد میں سے کوئی شخص اور بمجبوری اپنے خاندان آس پاس میں سے کسی کو جو کہ باشرہ ہو، نمازی ہو، اس کا انتخاب کر لیں کہ وہ آ کر کے ہر دن مغرب کے بعد یہ عمل ہمارے لیے کر دے، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ گھر کا ہی کوئی فرد کرے، تاکہ یہ بات جو ہے مطلب جیسے جتنا پوشیدہ رہے اتنا بہتر۔ روحانی علاج کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ روحانی معالجین کے لیے بھی جیسے ایک ان کو سیکھنے کا ہے اس میں، اور جو لوگ علاج و معالجہ کرواتے ہیں حاجت مند ہیں ان کے لیے بھی، کہ کوئی بھی علاج کرائیں تو اس کو پوشیدہ رکھیں، جتنا پوشیدہ رکھیں گے، جتنا چھپا کر کے کریں گے، اتنی جلدی اس میں کامیابی ملے گی، اتنا زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ گھر کا ہی کوئی فرد اس کو کرے، تاکہ یہ معاملہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ صحیح سے جو ہے وہ ان کلمات کو ادا کر سکے، تو پھر آپ کسی حافظ صاحب کو جیسے، یا کوئی اپنے خاندان میں قریب میں کوئی بالکل بھروسے کا بندہ ہو جو آپ لوگوں سے ہمدردی رکھتا ہو، محبت کرتا ہو، ایسے کا انتخاب کریں اور اس کو آپ یہ ڈیوٹی اس کو لگائیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو میں اس کی نیت بتا دیتا ہوں، اس عمل کی نیت۔ دیکھیں، یہ میرے بتانے سے، یہ جو میں یہاں پہ بتا رہا ہوں نا اس پلیٹ فارم پر، اور آپ اس کو جو سن رہے ہیں، تو یہ ایک طرح کی صحبت ہے، ٹھیک ہے نا، ورچوئل صحبت ہے، لیکن یہ ایک طرح کی باقاعدہ ایک صحبت ہے۔ تو میرے بتانے سے، اور میں نہیں جانتا اس کو کون سن رہا ہے، لیکن آپ جتنے بھی میرے مخاطبین ہیں ان میں جو حاجت مند ہے، جن کو اس عمل کی ضرورت ہے، اس طریقے کی ضرورت ہے، میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ اس عمل میں جو نیت آپ کو کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے
تعوذ کی نیت یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی نیت. ہم جو پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ. بس یہ جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اس کی نیت ہے، جیسے اس پورے عمل کی نیت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے. اور تعوذ کرنا ہے، جیسے تعوذ جب ہم کرتے ہیں نا، جیسے بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں کیسے چمٹ جاتا ہے، تو ماں کی گود اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ مقام ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو حصار والا اور سب سے زیادہ سیف جو ایک جگہ ہوتی ہے ایک بچے کے لیے، اس کے ماں کی گود ہے، کہ جب اس کو ڈر لگتا ہے تو وہ ماں سے جیسے اس کے گود سے چمٹ جاتا ہے. تو ایسے ہی آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ جو بھی اثرات ہے، بد اثرات ہے، شیاطین ہے یا جنات ہے، تو اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حفاظت جو ہے ہم سب کو، ہم تمام افراد خانہ کو اپنے احاطہ میں لے لے، یعنی ہم سب جو ہے اللہ کی رحمت اور اس کی حفاظت میں چلے جائیں. یہ نیت کرنی ہے. یہ نیت ہرگز نہیں کرنی ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے اور گھر میں جو شیطان ہے اس کو مار بھگائیں گے اور ایسا اور ویسا، اور جیسے عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. تو بات تعوذ کی میں کر رہا تھا. آپ کو تعوذ کی نیت کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتے ہیں، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، برے اثرات سے. نہ یہ کہ اس سے جو ہے دو ہاتھ ہمیں کرنا ہے، وہ نہیں. یہ نیت کریں گے تو فائدہ تو نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ پریشانی بڑھ سکتی ہے. تو نیت ہم نے بتا دی، نیت بالکل تعوذ کی رکھنی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. باقی کون ہے کیا ہے وہ جانے اور اس کا رب جانے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور ہمیں جو غرض ہے اپنے رب سے ہے، اس کی حفاظت سے ہے، اس کی رحمت سے ہے، اس کی سلامتی سے ہمیں غرض ہے. جو ہمارا مطلوب ہے، ہمارا مقصود ہے کہ ہم اس کی رحمت اور اس کی حفاظت کے احاطے میں، اس کی رحمت اور اس کی حفاظت ہم سب کو اپنے احاطے میں لے لیں. یہ ہمارا مقصد اور غرض ہونا چاہیے اس پورے چلے میں. تو طریقہ نہایت سادہ آسان ہے. ایک صاحب مغرب کی نماز ادا کر کے کھڑے ہو جائے قبلہ کی طرف منہ کر کے، اور 7 مرتبہ اذان کے کلمات کہیں، جیسے تکبیر پکارتے ویسے ہی، لحن کے ساتھ نہیں جیسے اذان پکارتے، بلکہ جیسے تکبیر پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے آرام سکون سے. اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ گھر کے ہر کونے میں کنفرم آواز پہنچ جائے. اور اس کے بعد 7 مرتبہ جب اذان پڑھ چکیں گے کھڑے ہو کر کے، پھر بیٹھ جانا ہے اور سورہ بقرہ کی 20 آیتیں شروع کی پڑھنی ہیں. الف لام میم سے ان اللہ علی کل شیء قدیر تک 20 آیتیں پڑھنی ہیں. ایک بوتل پانی رکھ دینا ہے سامنے، اس پہ وہ دم کر دیں گے. گھر کا کوئی فرد پڑھ رہا ہے تو خود کر لے، دم کر لے. اور اس کے بعد اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر احتیاطاً چھڑک دے کہ پانی زمین پہ نہ گرے بھی تو اس کو کسی سوتی کپڑے سے پوچھ لیا کرے، اور وہ کپڑا خاص اسی مقصد کے لیے رکھیں. پھر جو پانی بوتل میں بچ رہے وہ تمام افراد خانہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پلائیں. بس یہ عمل ہے. 40 شب اس طریقے سے کریں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر سے ہر قسم کے برے اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور کرنے سے پہلے آپ ادارے میں اطلاع کر دیں گے، فقیر اس کے لیے خصوصی دعا اور توجہ کا اہتمام کرے گا. تو مجھے امید ہے کہ یہ بہت ایک عظیم فائدہ جو ہم نے بتایا، جن کو ضرورت ہے ان تک یہ پہنچا دیں، ان کو بتائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. فقیر کو دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.